السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں شب معراج کی فضیلت کیا ہے، اور اس رات میں روزے رکھنا کیسا ہے، اور اس رات جاگ کر عبادت کرنا کیسا ہے۔ آپ غور کرنا، میرے بھائی نے سوال کیا ایک، تو شب معراج شریف میں عبادت کرنا جائز و مستحن ہے۔ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے عارف باللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والی کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے، جو اس رات 12 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے، اور اللہ سے 100 دفعہ استغفار کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پڑھے، اور اپنے لیے دنیا و آخرت سے جو چاہے مانگے۔ صبح کو روزہ رکھے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو۔ اس روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعیب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شب معراج کی رات میں روزے رکھنا، نفلی نماز پڑھنا اور پوری رات جاگ کر عبادت کرنا جائز ہے۔ اس میں آپ جو اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، مولا پروردگار عالم آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اب آئیے کچھ میں معراج کے تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ معراج کب ہوئی، کس وقت ہوئی، کہاں ہوئی۔ تو غور کرنا، معراج کس تاریخ اور کس ماہ میں ہوئی۔ اسی سلسلے میں علماء محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ مشہور ترین قول کے مطابق واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال قبل رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو ہوا۔ شب معراج کا خلاصہ بھی سن لیجئے کہ شب معراج کا خلاصہ کیا ہے۔ معراج شریف کے سلسلے میں احادیث میں ایک اس کی تفصیل موجود ہے، جن کا مختصر سماعت فرما لے۔ مختصر سے وقت میں معراج کی شب روح الامین سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری دی، اور آپ کے سینے اقدس کو چاک کیا، سینے اقدس کو چاک کیا، آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، نہایت عزت و تکریم سے اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں امام الانبیاء نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ طائر سدرہ نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ آسمان اول پر ابو البشر سیدنا حضرت آدم، دوسرے پر سیدنا وعیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرور انبیاء کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تمام انبیاء نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی، اور آسمان پر آپ کی آمد کی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں کی سیر فرماتے وہاں کے عجائبات کو ملاحظہ کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس سے آگے جانے کے بعد
یعنی اس کے آگے جانے کی کسی قرب فرشتے کو بھی مجال نہیں، اس لیے بلبل سدرہ وہاں سے آگے جانے سے معذور کر کے وہی رک گئے۔ پھر مقام قرب میں خاص میں آپ پہنچے، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعامات اور مخصوص نعمتوں کے سرفراز کیے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت عطا کی گئی، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ پیش کیا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، پھر آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لائے۔ محترم حضرات، بارگاہ رب العزت سے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خاص نعمتوں سے سرفراز کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جو بخشے جائیں گے جو مشرک نہیں ہوں گے۔ تیسری نعمت نماز پنجگانہ کی فرضیت ہے، جو ابتدا تو 50 قرض کی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کی درخواست پر 5 کرتی گئی اور ثواب 50 ہی کا رکھا گیا، یعنی 50 وقت کی نماز تھی۔ عزیزان گرامی وقار، سفر معراج میں آپ کو جنت و جہنم کے مشاہدات کرائے گئے۔ اس سفر میں جہاں حضور کو جنت اس کے انواع اقسام کی اشیاء دکھائی گئی، وہیں آپ کو جہنم اور اس کے عذابات سے بھی واقف کرایا گیا، نیز ان تمام گناہ گاروں اور مجرموں کا ان کی سزاؤں کے ساتھ مشاہدہ کرایا گیا، کن گناہوں کی وجہ سے انہیں یہ عبرتناک سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے سفر معراج میں جو کچھ عذابات کا مشاہدہ فرمایا، اسے آپ نے اپنی امت کے سامنے بطور عبرت نصیحت پیش بھی فرمایا، تاکہ امت اس گناہوں سے اجتناب کرے، یعنی بچے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے۔ عزیزان محترم، سفر معراج کی بہت ساری، یعنی معراج کے وقت میں بہت ساری جو ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں، تو میرے پیارے شب معراج کے مشاہدات اور شب معراج کی جو فضیلت بیان کی گئی، اس رات میں جاگیں، رب تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم کی عبادت کرے۔ اس میں جو انسان نماز پڑھتا ہے، یعنی محترم سامعین کرام، صدقہ کے فضائل اور ثواب اپنی جگہ مسلم میں آیت کریمہ اور کثیر احادیث طیبہ میں صدقہ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت رفیع بن خجی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی سے 70 دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ، صدقہ جو ہے 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ہے کہ صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ کتنی حدیث پاک آئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے صدقہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یعنی صدقے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو علی الصبح صدقہ دیا کرو کہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ میرے پیارے، تو صدقے کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اس رات میں جاگو، رب تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم کی عبادت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی فضیلت یہی تک باقی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔